نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے شہید، یعنی وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ پچھلے کئی روز سے شہداء کے بارے میں اور ان کا برزخ میں جو مقام ہے اس کے بارے میں ہم بیان چل رہا ہے، اور شہداء کی حیات کو سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور بڑی مفید معلومات مل رہی ہیں۔ آج جیسے کل کہا تھا کہ خواب کی نشاندہی میں دو صحابیوں کا واقعہ بیان کیا جائے گا۔ حماد بن سلمہ کی روایت ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ صاحب ابن جسامہ اور عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ دونوں صحابی ہیں اور ان میں باہم بھائی چارہ تھا۔ ایک دن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بھائی، ہم میں سے جو پہلے انتقال کر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے کو دکھلائے تاکہ زندہ بھائی کو تسلی ہو جائے۔ عوف نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ فرمایا ہاں ممکن ہے۔ تو صاحب کا انتقال ہو گیا اور عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا، گویا حسب وعدہ صاحب نے اپنے کو دکھلایا۔ عوف کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ صاحب میرے پاس آئے تو میں نے کہا صاحب بھائی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا صاحب تم پر کیا گزری؟ فرمایا کہ میری مغفرت کر دی گئی مگر کچھ تشویشات اور مشقتیں اٹھانے کے بعد۔ عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صاحب کی گردن میں سیاسی چیز بطور داغ کے دیکھی جو گلے کو گھیرے ہوئے ہے۔ میں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے؟ فرمایا 10 دینار گنی ہیں جو میں نے فلاں یہودی سے قرض لیے تھے اور ادائیگی میں رہ گئی تھی، وہی اس وقت گلے کا ہار بنے ہوئے ہیں، انہیں تم جا کر یہودی کو ادا کر دو۔ اور فرمایا کہ میرے بھائی، میرے اہل و عیال میں جو بات بھی پیش آتی ہے اس کی خبر مجھے فوراً ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ میرے گھر میں ایک بلی ابھی چند دن ہوئے مر گئی تھی تو مجھے اس کی بھی خبر مل گئی۔ اور ہاں تمہیں بتا دوں کہ 6 دن کے اندر میری ایک چھوٹی بچی انتقال کرنے والی ہے، تمہیں اس کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ ان امور میں تو بڑی نشاندہی ہے اور ان علامتوں سے تو صحیح واقعات کھل جائیں گے۔ خواب سے بیدار ہو کر ان باتوں کو دل میں لیے ہوئے میں صاحب کے گھر ان کی اہلیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے مرحبا کہہ کر میری شکایت شروع کر دی کہ کیا بھائیوں کے گزر جانے پر ان کے اہل و عیال کو یوں ہی بھلا دیا جاتا ہے جیسے تم نے بھلا دیا کہ آج صاحب کو انتقال کیے ہوئے کتنے دن گزر گئے اور تم نے آ کر ہم پسمان کی خبر تک نہ لی۔ میں نے کچھ عذر بیان کر دیے جیسے اس قسم کے موقع پر بیان کر دیے جاتے ہیں۔ میں یہ عذر بیان کر رہا تھا کہ میری نظر اس سینگ پر پڑی جس کا نشان صاحب نے خواب میں دکھایا تھا۔ میں نے اس سینگ کو کھوٹی سے اتار کر الٹا تو اس میں سے ایک تھیلی برآمد ہوئی جس میں 10 درہم تھے۔ میں انہیں لے کر اس نام بردہ اور نشان دادا یہودی کے پاس پہنچا اور کہا کہ کیا صاحب پر تمہارا کچھ قرض آتا ہے؟ یہودی نے دردناک لہجے میں کہا کہ اللہ صاحب پر رحم کرے، وہ اصحاب رسول میں سے تھے، بڑے پاک اور سچے تھے، میرا ان پر کچھ آتا بھی ہے تو میں لینا نہیں چاہتا بلکہ معاف کرتا ہوں۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، تجھے بتانا پڑے گا کہ تیرا ان کے ذمے کیا چاہیے تھا۔ تب اس نے کہا کہ 10 درہم میں نے انہیں قرض دیے تھے۔ میں نے اسی وقت وہ سینگ والے 10 درہم اس کی طرف پھینکے کہ سنبھال لے۔ یہودی نے کہا خدا کی قسم یہ 10 درہم بڑے نہیں وہی ہیں جو میں نے انہیں دیے تھے۔
معلوم ہوتا ہے کہ استعمال ہی میں نہیں آئے۔ تو میں نے دل میں کہا کہ صاحب کی بتلائی ایک بات تو پوری ہوئی اور حقیقت واقعہ نکلی۔ پھر میں نے صاحب کے علی سے پوچھا کہ صاحب کی موت کے بعد کیا تمہارے گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا؟ انہیں کچھ یاد نہ تھا۔ میں نے کہا دھیان دو اور یاد کرو کوئی بات پیش آئی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ایک بات تو ہوئی کہ ابھی 2-4 دن ہوئے ایک بلی مر گئی تھی۔ میں نے دل میں کہا کہ صاحب کی دوسری بات کی بھی تصدیق ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ وہ ہماری بھتیجی صاحب کی چھوٹی بچی کہاں ہے؟ کہاں کھیل رہی ہے؟ وہ میرے پاس لائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اسے بخار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا ذرا اس کی خبرداری رکھنا، یہاں تک کہ ٹھیک 6 دن اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میں نے دل میں کہا کہ یہ بات بھی پوری اتری۔ بہرحال اس سے واضح ہوا کہ بردخ والے خواب میں نہ صرف اپنے احوال و مقامات ہی بتلا دیتے ہیں بلکہ دنیا والوں کے احوال کی نشاندہی کر کے ان کی تصدیق کے ساتھ ان کا اپنے تک پہنچنا بھی بیان کر دیتے ہیں، اور نہ صرف بیان واقعات ہی کر دیتے ہیں بلکہ ان کے سلسلے میں ہدایات بھی دے دیتے ہیں کہ ایسا کیا جائے، اور یہ سب باتیں حقیقت واقعہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی نے بیان فرمایا کہ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ یمامہ میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے گئے، جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت شہادت کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور مسلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے اور سالم مولا حذافہ نے گڑھے کھود لیے، گویا خندق بنائی کہ ان میں جم کر لڑیں گے۔ چنانچہ لڑے اور دونوں شہید ہو گئے۔ تو حضرت ثابت ایک اعلیٰ اور نفیس قسم کی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ ان کی لاشوں پر ایک مسلمان گزرا تو اس نے وہ زرہ چرا کر اتار لی۔ تو اگلے ہی دن ایک شخص نے خواب دیکھا کہ حضرت ثابت اسے فرما رہے ہیں کہ میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، خبردار اسے بدخوابی تخیل سمجھ کر ضائع مت کر دینا، اور وہ یہ کہ کل میں قتل ہوا تو ایک شخص میری لاش پر گزرا اور میرے سر سے زرہ اتار کر لے گیا، اس کا گھر فلاں جگہ ہے، زرہ کی یہ علامتیں ہیں، تو خالد کے پاس جا کر کہنا کہ کسی آدمی کو بھیج کر اس شخص کے پاس سے میری زرہ نکلوا لیں، اور جب تو مدینہ پہنچے تو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہنا اور انہیں بتلانا کہ ثابت قیس کے ذمے اتنا قرض ہے اور فلاں میرا غلام ہے، اسے آزاد کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ شخص خواب کی ہدایت کے مطابق اولاً حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ سنایا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر وہ زرہ نکلوائی، اور صدیق اکبر کو جب اس شخص نے واقعہ سنایا تو انہوں نے حضرت ثابت کی وصیت جاری فرما دی۔ یہ اور اس قسم کے ہزاروں واقعات ہیں جنہیں علماء نے شرح و بسط کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس کے شاہد عدل ہے کہ بردخی مقامات کھلنے کا ایک بڑا ذریعہ سچے خواب ہیں، اس لیے خوابوں کو 46واں حصہ نبوت کا فرمایا گیا، اور ان خوابوں کو نص حدیث میں مبشرات کہا گیا۔ یرل المؤمن او ترا لہو، رہا یہ کہ خواب ظنی ہے سو اس سے انکار نہیں، لیکن ظنی کے معنی ساقط الاعتبار ہونے کے نہیں ہیں، ورنہ یوں تو قرآن کے سوا اخبار احاد بھی ظنی ہے، قیاس مجتہد بھی ظنی ہے، خواب بھی ظنی صحیح۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ثبوت میں قطعیات سے گھٹا ہوا ہے، نہ یہ کہ اس میں حجیت کی شان کلیتاً مفقود ہے، البتہ درجہ بدرجہ حجت ہونے کی شان اور درجہ الگ الگ اور جدا جدا ہے، اس لیے اس کی حجیت کی شان بھی جدا ہے۔ برزخی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کا جسم دنیا میں رہ جاتا ہے اور اس کی روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، پھر برزخ میں ان کی روحوں کو ایک سبز
رنگ کے پرندے یعنی طوطے کے قالب میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ اڑتے پھرتے ہیں۔ شہید جو ہیں وہ جنت میں جا کے اور وہاں سے میوہ وغیرہ پھل وغیرہ کھاتے ہیں، اسی لیے فرمایا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اور ہمیں اس کا وہ نہیں ہے۔ عام مسلمان جو ہے وہ جنت کی سیر تو کرتے ہیں لیکن وہ ان کو رزق نہیں دیا جاتا جنت کا۔ خبر واحد ظنی ہے، لیکن اول تو وہ وہی ہے، صرف وسائط کے درمیان میں آ جانے سے چونکہ شبہ کی گنجائش پیدا ہو گئی، اس لیے وہی ہونے کے باوجود وہ ثبوتاً ظنی کہلائے گی، اس لیے ثمرے کے لحاظ سے بھی مورث ظن ہی شمار کی جائے گی، لیکن اس کے باوجود حجت شرعیہ بھی رہے گی جس سے مسائل کا اثبات کیا جائے۔ قیاس مجتہد بھی ظنی ہے مگر خبر واحد سے گھٹا ہوا، کیونکہ وہ خود وہی نہیں بلکہ وہی سے ماخوذ ہے، اور چونکہ اس میں بندے کے فہم و عقل کا دخل آ جاتا ہے، اس لیے بلحاظ ثبوت نص کے بنسبت اس سے کم درجہ ہونے کی وجہ سے وہ خبر واحد سے گرا ہوا شمار ہوگا، مگر پھر بھی نص سے ماخوذ ہونے کی وجہ سے مورث ظن بھی ہوگا اور اس میں حجت شرعیہ ہونے کی شان بھی باقی رہے گی، البتہ وہ مثبت احکام ہونے کے بجائے مظہر احکام ہوں گے۔ خواب ہمارے لیے یہ احوال ہیں، اقوال نہیں ہیں، تو جس کو خواب نظر آئے اس کے لیے تو کچھ معنی رکھتے ہوں، ہمارے لیے یہ ہے کہ بس سن لیا، اور جو اقوال ہیں وہ حدیث اور قرآن ہیں، اور احوال ہیں وہ خواب ہیں اور ظنی ہیں، اور تو اس لیے کسی کے خواب ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ رہے منامات تو یقیناً خبر واحد اور قیاس سے بدرجہ گھٹے ہوئے ہیں، کیونکہ نہ وہ خود وہی ہیں نہ وہی سے ماخوذ، بلکہ غیر نبی پر گزرے ہوئے واقعات ہیں جن کی سند صرف یہ خواب دیکھنے والا ہی ہے جس کا کوئی شاہد یا متابع نہیں ہے۔ آپ کو بھی میں نے بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کسی کا خواب، وہ جو خواب دیکھنے والا ہے اس کے لیے کوئی مبشرات ہو سکتے ہیں یا منذرات ہو سکتے ہیں، یعنی خوشخبری یا ڈراوا، اور کوئی خبر بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ، اور اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ ثابت شدہ احکام یا واقعات کے لیے معید ضرور ہو سکتا ہے اور اسے اثرات بھی قبول کیے جا سکتے ہیں، اس لیے اگر شخصی خوابوں کو حجت کلیہ نہیں کہا جائے گا جو سب کے لیے قانون بن جائے، تو حجت کاشفہ یا حجت موضحہ یا حجت مؤیدہ ضرور کہا جا سکے گا۔ اس لیے سلف سے لے کر خلف تک اہل علم خوابوں سے اس قسم کی تائیدات اور تفاعلات کا اثبات کرتے آئے ہیں۔ اگر سچے خواب کو 46واں حصہ نبوت کا فرمایا گیا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق فرضیات سے نہیں واقعات سے ہے۔ نبوت کی ابتدا ہی سچے خواب میں سے ہوئی ہے کہ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں وہی چیز واقع بن کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح نبوت کے بعد نبوت کے اس 46ویں حصے کے باقی رہنے کی بھی خبر دی گئی ہے۔ لم یبقی من النبوۃ الا المبشرات او الرؤیا الصالحہ، نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں بجز مبشرات اور سچے خوابوں کے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کو سنائی گئی تھی، جبکہ حاصل یہی نکلتا ہے کہ سچے خواب نبوت کا ایک جزو ہونے کی وجہ سے تبشیر کا کام ضرور دے سکتے ہیں۔ اگر ان سے احکام یا علل احکام ثابت نہیں ہو سکتے تو ان احکام و علل کی تائید اور وضاحت تو حاصل کی جا سکتی ہے، اس لیے اگر وہ حجت موضحہ ضرور ہیں اور یہ بھی حجت کا ایک مقام ہے۔ پھر ان کی تاثیر بھی بین اور نمایاں ہے۔ سچے خواب سے اگر وہ از قسم بشارت ہے تو طبعاً قلوب کو تسلی اور دل جمعی حاصل ہوتی ہے، غمزدوں کے قلوب ٹھہر جاتے ہیں، بچھڑے ہوں کے دل مطمئن ہو کر تسلی اور تشفی پاتے ہیں،
اور اگر از قسم میں انداز ہے، انذار ہے، تو دل لرز کر محتاط ہو جاتے ہیں، ہزاروں برائیوں سے باز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ برزخ اور اس کے احوال نصوص شریعہ کے روح سے واقعات ہیں، تخیلات ہیں، اور ہر واقعہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خواص و آثار رکھتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صاحب واقع پر ان واقعات کا اثر نہ پڑے؟ ورنہ وہ واقعہ نہیں، تخیل محض اور وہم و خیال ہو کر رہ جائے گا۔ پس اگر ایک واقعہ بیداری میں اپنے اثرات ڈالے بغیر نہیں رہتا تو وہی واقعہ اگر خواب میں نظر آئے تو آخر خواب دیکھنے والے کے لیے وہ بے اثر ہو کر کیسے رہ جائے گا، اور برزخ میں پیش آنے اور اس کے دیکھنے سے وہی اثر کیوں قبول نہ کیا جائے گا؟ صرف ظرف ہی تو بدلتا ہے، واقعہ تو نہیں بدلتا۔ مورد نگاہی تو بدلتا ہے، نگاہ تو نہیں بدلتی۔ نیز یہ بھی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ دنیا میں حقیقی نگاہ یہی قوت خیال ہے جو نفس کا ایک طبعی غریزہ اور جوہر ہے، اور برزخ کی نگاہ بھی اسی نفس کی وہی قوت خیالیہ ہے، صرف اس کے پیکر کی شکل بدل جاتی ہے، قوت نہیں بدلتی۔ اس لیے جب نفس بھی ایک ہی ہے، اس کا اعلی بصار بھی ایک ہی ہے، اور واقعات کی نوعیت بھی ایک ہی ہے، اس کا اعلی تو اگر بدلا جائے تو صرف بدلا ہے، تو ظرف بدلا ہے، تو ظرف کے بدلنے سے مظروف یا اس کی تاثیر کیسے بدل جائے گی، یا وہ بے اثر کیسے ہو سکے گی؟ زیادہ سے زیادہ کیفیت کی نوعیت میں فرق پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بیداری کی آنکھ سے کسی واقعے کو دیکھا جائے یا خواب کی آنکھ سے دیکھا جائے، دیکھنے والا نفس اور اس کی قوت خیال جو سمع و بصر اور ذوق و شم وغیرہ کی نوعیتوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک ہی رہے گی، اور اثر بھی وہی ایک ظاہر ہوگا۔ اس لیے سچا خواب یقیناً اپنا اثر دکھلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ ظنی ہے تو ہمارے ادراک کے لحاظ سے ظنی ہے، نہ کہ واقعات کے لحاظ سے، کیونکہ وقائع برزخ و نصوص و شریعت سے ثابت ہونے کی وجہ سے واقعات ہیں جن میں شک کی اصلاً گنجائش نہیں، اس لیے بذات ہی واقعات قطعی ہیں، البتہ ہمارے ادراک کے لحاظ سے ظنی ہے، بالفاظ دیگر ظنیت ہمارے ادراک میں ہے، واقعات میں نہیں۔ اس لیے قدرتاً سچے خواب میں قبولیت کے علاوہ ایک گونا حجیت کی شان بھی کچھ نہ کچھ آئے گی، جس کی تفصیل عرض کی جا چکی ہے۔ جب ایک سچے خواب کا ایک سچا واقعہ ہے تو وہ بجا واقعات اپنے متعلقہ معاملہ کے لیے حجت ہوگا، گو دیانتاً ہی حجت ہو، قضا نہ ہو۔ یہ کافی ضخیم اور ثقیل بیان چل رہا ہے اور علمی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے کلام پاک کو پڑھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا مالک میرا مولا۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالی کئی روز تک یہی برزخی واقعات اور سچے خواب ان کے بارے میں بیان چلے گا، تو اس سے انشاءاللہ تعالی نفع ہوگا اور نفع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔